أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر بارہا جگہ پر فرمایا ہے کہ وہ بندہ کامیاب ہے جس بندے کے اندر تقوی پیدا ہو جائے اور اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ وہ بندہ اللہ کے دربار میں کامیاب ترین انسان ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آیا متقی اور تقوی والا بندہ ہے کون؟ آخر اس کی پہچان بھی ہونی چاہیے۔ جس بندے کے اندر یہ صفت پائی جائے گی وہ بندہ صحیح معنوں میں متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر متقی بندے کی پہچان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان الذین اتقوا، بے شک وہ لوگ جن کے دل کے اندر میں اللہ کا ڈر ہے، جو خدا ترس ہیں، جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، ان کی شان اور ان کی حالت یہ ہے کہ اذا مسهم طائف من الشیطان، جب شیطان ان کے دل کے اندر کوئی وسوسہ ڈالنا شروع کرے اور شیطان اس کو ہدایت اور صراط مستقیم کی پٹری سے ہٹانا چاہے، تذکروا، تو یہ متقی بندہ فوراً اس کے دل میں خیال آ جاتا ہے اس ذات پروردگار کا جو ہر ایک چیز کو دیکھنے والی ہے۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، جیسے ہی شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، یہ جو متقی بندہ ہوتا ہے، جب اللہ کا خیال اس کے دل کے اندر آتا ہے تو فوراً شیطان کے بہکاوے سے ہٹ کر اللہ کے ہدایت والے دیے ہوئے راستے پہ چل جاتا ہے اور اللہ کی جو پیغام اور قانون ہے اس کے مطابق اپنا فیصلہ کرتا ہے۔ فرمایا جس بندے کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے کہ گناہ کرتے وقت اسے میں اللہ کی یاد آ جائے اور میں اللہ کی یاد کے اندر آ کے وہ اپنے گناہ کو چھوڑ دے، تو سمجھ لینا کہ یہ بندہ اللہ کا ڈر اس کے دل کے اندر موجود ہے اور یہ بندہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ میں اس بندے کے اندر میں اللہ کا تقوی اور ڈر آ چکا ہے۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے بعد سنن کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک عورت آ گئی اور اس عورت کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا۔ آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور جب یہ مجھے مرض لاحق ہوتی ہے تو میں بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑتی ہوں، اور جب زمین پہ گرتی ہوں تو ظاہری بات ہے میرے جسم کا کوئی نہ کوئی عضو جو ہے وہ کپڑا اس سے ہٹ جاتا ہے کیونکہ مجھے ہوش نہیں ہوتا۔ یا رسول اللہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے شفا دے دے، اللہ مجھے شفا دے دیں اور میں بالکل خیر و عافیت سے ہو جاؤں۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سوال کرنے والی، تیرے سامنے دو حالتیں ہیں، دو راستے ہیں۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ میں تیرے لیے دعا کروں اور اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے شفا نصیب فرما دے، اور دوسرا یہ ہے کہ تو اپنی بیماری پہ صبر کر اور صبر کے ساتھ زندگی گزارتی رہے، اور جب تو اس دنیا سے جائے تو کل اللہ کریم تجھے اس مصیبت کے بدلے میں جنت کا ٹھکانہ دے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے یہ دو راستے اس خاتون کو بتائے۔
اب شیطان نے وسوسہ ڈالا اور شیطان نے حملہ کیا اور شیطان نے ورغلانا چاہا کہ پتہ نہیں کل دن قیامت کے کیا بنے گا، وہ تو آنکھوں سے اوجھل ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں یار کل دی کل نبیڑی جائے گی، جڑی اج دی نبیڑنی ہے وہ تے نبیڑی ہے۔ یہ شیطان کا وسوسہ ہے نا۔ ہم کہتے ہیں کہ یار چھوڑیں، آج دنیا تو اچھی گزارے، کل کا دیکھا جائے گا۔ یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ تو شیطان نے وسوسہ ڈالنا چاہا کہ کل کا کل دیکھا جائے گا، آج کی جو ہے وہ یہ رسوائی اور بیماری جو ہے اس کو تو کم از کم دور کرنا چاہیے۔ لیکن فوراً جیسے ہی شیطان نے وسوسہ ڈالا، فوراً اس عورت کے دل میں خیال آیا، تذکروا، میرے اوپر ایک ذات بیٹھی ہے جو ذات مجھے دیکھ رہی ہے، اور میں نے شیطان کے وسوسے میں نہیں آنا، میرے اوپر دیکھنے والا ایک موجود ہے۔ اس نے شیطان کی بات کو رد کیا اور کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے دنیا کی شفا نہیں چاہیے، مجھے کل دن قیامت کے جنت کا ٹھکانہ چاہیے۔ لیکن اللہ کے پاک پیغمبر جی آپ اتنا فرما دیجیے کہ آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ جب مجھے بیماری ہو، جب میں گر پڑوں تو میرے جسم کا کوئی عضو ظاہر نہ ہو، کوئی جسم سے کپڑا نہ ہٹ جائے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہاں اتنی دعا تو کرنی چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے دعا کی، خیر بہرحال وہ کپڑا جو ہے وہ ہٹنا بند ہو گیا، کپڑا نہیں ہٹتا تھا۔ اللہ اس کو اتنی طاقت اور ہمت دیتا تھا کہ وہ اپنا کپڑا سنبھال لیتی تھی۔ لیکن یہ دیکھیں صحابیہ نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ متقی وہ بندہ ہے جو شیطان کے حملوں سے بچے اور اللہ کی یاد اس کے دل میں آئے، چاہے دنیا کی جتنی نعمتیں مل رہی ہوں ساری نعمتوں کو ٹھکرا دے اور یاد رکھے تو صرف کسے یاد رکھے؟ اللہ کو یاد رکھے۔ دل کے اندر خیال ہو تو صرف کس کا ہو؟ اللہ کا ہو۔ ابن عساکر نے تاریخ ابن عساکر کے اندر انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا ایک واقعہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان تھا، اور یہ نوجوان بڑا عابد تھا، اللہ کی عبادت کرنے والا تھا، دن رات اللہ کی عبادت کے اندر گزارتا تھا۔ ہاں جی، فرمایا کہ ایک عورت بدکار اس کے پاس آ کے کہنے لگی میرے ساتھ غلط کام کرنا ہے اور بدکاری کرنی ہے، اور اسے ورغلانا شروع کر دیا۔ اب چونکہ یہ بھی نوجوان تھا اور جوانی کا جو ہے وہ خون اندر حرکت کر رہا تھا، تو تھوڑا سا دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ یار میں بھی آج گناہ کر لوں، میں نے کبھی گناہ نہیں کیا ہے، ساری زندگی اللہ کی عبادت کی ہے، آج اگر ایک گناہ ہو بھی جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ شیطان کا وسوسہ ہے، انسان نیک عمل کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے۔ شیطان کے وسوسے ڈالنے کی ترکیب یہ ہے، وہ کہتا ہے یار اگر لکھ نیکیاں کیتیاں نے تے ککھ دنہ گناہ ہو جائے گا تو کی ہو جائے گا۔ یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا، گناہ کی طرف دل مائل ہو گیا کہ گناہ کرنا ہے، کوئی بات نہیں اگر ہو جائے گا چھوٹا موت تو کوئی نہیں۔ لیکن فوراً دل کے اندر خیال آیا، کیا خیال آیا؟ تذکروا، خیال یہ آیا کہ اگر میں نے دنیا کے اندر گناہ کیا تو اس گناہ کو دیکھنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ جیسے ہی شیطان کا حملہ ہوا اور جیسے ہی اللہ کا خیال آیا، اور خیال جب دل میں آیا کہ یار یہ میں کس طرف جا رہا ہوں، ابن عساکر والے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ جو نوجوان تھا اس کے دل میں اللہ کا اتنا خوف آیا کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کا دل پھٹ گیا، اور دل پھٹنے کی وجہ سے وہ نوجوان اللہ کو پیارا ہو گیا اور اس کی روح جو ہے وہ پرواز کر گئی۔ سمجھ آئے کہ نہیں؟ فرمایا اس کی روح اللہ کے خوف کی وجہ سے پرواز کر گئی، دل کے اندر اللہ کا ڈر اتنا آیا کہ دل ہی اس کا پھٹ گیا۔ فرماتے ہیں اسے دفنا دیا گیا، کفنا دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، آپ اس کی قبر پر گئے، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قرآن کی یہ آیت بھی پڑھی اور جو ساتھ جانے والے تھے انہیں سمجھایا۔ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو بندہ اپنے رب سے ڈر گیا، مقام ربی، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، جنتانی، اس بندے کے لیے اللہ نے 2 رتبے اور 2 درجے اور 2 جنتیں اللہ نے اس کے لیے تیار کر کے رکھی ہیں۔ جس بندے کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے
فرمایا او میرے ساتھ آنے والوں، یہ نوجوان جس نے اللہ کے ڈر کے لیے اپنی جان کو دے دیا، گناہ کی طرف مائل نہیں ہوا، فرمایا مقام ربی ہی، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے یہ ڈرا ہے، جنتانی، آج میں عمر یہ اقرار کرتا ہوں اللہ نے اسے 2 مرتبے عطا فرما دی۔ یہ ہے فرمایا متقی وہ بندہ ہے، پرہیزگار وہ بندہ ہے، اللہ کے ہاں کامیاب وہ بندہ ہے۔ ہدی للمتقین کا صحیح معنوں میں محور اور نتیجہ اس بندے کو ملتا ہے جو بندہ گناہ، جب اس کے شیطان اس کے دل کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے، گناہ کرنے کی آمادگی شیطان دیتا ہے، فوراً ہی وہ کہتا ہے نا نا لا حول ولا قوت الا باللہ، میاں میں نے یہ گناہ نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے ایک آنکھ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جو آنکھ کیا کر رہی ہے؟ دیکھ رہی ہے۔ حضرت عمر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا مشہور واقعہ ہے، ماں نے کہا بیٹی دودھ کے اندر پانی ملا لے، کہاں عمر دیکھ رہا ہے، عمر تو اپنے گھر کے اندر آرام کی نیند سو رہا ہے، عمر کی آنکھیں تو تیرے اوپر نہیں پڑ رہی ہیں، بیٹی پانی کے اندر جو ہے وہ دودھ کے اندر پانی ملا لے، کہاں عمر نے دیکھنا ہے۔ وہاں پہ بیٹی نے ایک جملہ کہا تھا، خدا کی قسم، بیٹی نے کہا تھا اماں وقت کا حکمران اور وقت کا امیر المومنین عمر تو مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن عمر کا خدا ایسا ہے جس کی آنکھ کبھی بھی بند نہیں ہوتی ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اگر عمر نہیں دیکھ رہا لیکن عمر کا خدا تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے شیطانی وسوسہ، اور بدلے کے اندر بندے کے دل میں اللہ کا خیال۔ فرمایا جب شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اور بندے کے دل میں اللہ کا خیال پیدا ہونا شروع ہو جائے تو بندہ سمجھ لے کہ میرے اندر تقویٰ پیدا ہو چکا ہے۔ اور اگر شیطان وسوسہ ڈالے اور اللہ کا خیال دل کے اندر نہ آئے تو بندہ سمجھے کہ میں ابھی تک متقی اور پرہیزگار نہیں بنا، میں ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کریم مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق دے۔ وعلینا